بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہماری اردو ادب کی کلاس ہے، اور ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے راشد منہاس شہید نشان حیدر۔ نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے اسٹوڈنٹس، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ان فوجیوں کو دیا جاتا ہے جو ملک کو، ان شہید فوجیوں کو دیا جاتا ہے جو ملک و قوم کے لیے کوئی بہت بڑا غیر معمولی کارنامہ سر انجام دیتے ہیں۔ راشد منہاس شہید نشان حیدر پانے والے چوتھے شہید ہیں۔ اسٹوڈنٹس، راشد منہاس شہید پاک فوج کے سب سے کم عمر فوجی افسر ہیں، پہلے کم عمر فوجی افسر جن کو نشان حیدر دیا گیا ہے، اور یہ پاک فضائیہ کے پہلے آفیسر ہیں۔ راشد کو بچپن ہی سے فضائیہ سے بہت محبت تھی۔ ان کے پسندیدہ کھلونوں اور تصاویر میں جہاز کو اولیت حاصل ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور راشد کے والد جو تھے وہ انہیں انجینئر بنانا چاہتے تھے۔ ہر پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو کر افسر بنے یا اچھے عہدے پر کام کرے، مگر راشد نے اپنی والدہ کی اجازت سے ایئر فورس کے لیے انٹرویو دے دیا، اور پھر والد نے بھی ان کی خواہش کو دیکھتے ہوئے انہیں اجازت دی تھی۔ 1968 میں پاک فضائیہ میں شامل ہوئے اور تربیت کے لیے کوہاٹ چلے گئے۔ ابتدائی تربیت آپ کو پتہ ہے کہ کوہاٹ ہی میں فوجیوں کی ہوتی ہے، وہاں پہ ان کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، فزیکل ٹیسٹ، اور اساتذہ کی رائے تھی کہ راشد غیر معمولی ذہین ہے اور ان میں کام کی لگن اور آگے بڑھنے کی صلاحیت بھی غیر معمولی ہے۔ بہترین کارکردگی کی بنیاد پر انہیں اعلیٰ تربیت کی غرض سے رسال پور بھیجا گیا۔ جون 1970 میں پشاور یونیورسٹی سے BSc کا امتحان پاس کیا۔ اس کے علاوہ الیکٹرانکس، علم، موسمیات اور پرواز سے بھی متعلق تمام علوم حاصل کیے۔ 15 اگست 1971 کو ان کی تعلیم مکمل ہو گئی اور وہ پائلٹ آفیسر بن گئے۔ اور 20 اگست بروز جمعہ راشد کی پہلی تنہا پرواز تھی، یعنی ان کا ٹیسٹ تھا کہ وہ کیسے جہاز کو اڑایا جاتا ہے۔ وہ بہت خوش اور پرعزم دکھائی دے رہے تھے۔ راشد کو کنٹرول ٹاور سے پہلی کلیئرنس ملی۔ ٹھیک ہے جی۔ کنٹرول ٹاور جو ہوتا ہے وہ ایئرپورٹس پہ ہوتا ہے، بنا ہوتا ہے، اور جہازوں کو وہ مطلب کنٹرول کرتا ہے کہ بھئی آپ نے اترنا ہے، آپ نے اڑنا ہے۔ انہوں نے جہاز کو رن وے پر چلانا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ جہاز کی رفتار بڑھتی گئی۔ ابھی جہاز رن وے پر ہی تھا کہ انسٹرکٹر فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان ٹریک کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی کار سے اتر کر راشد کو خطرے کا سگنل دیا۔ راشد سمجھے کہ شاید طیارے میں کوئی فنی خرابی پیدا ہو گئی ہے، اس لیے وہ رک گئے۔ مطیع الرحمان نے جہاز رکتے ہی جست لگائی، یعنی چھلانگ لگائی، اور کاک پٹ میں داخل ہو کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کاک پٹ وہ جگہ ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس جہاں پر پائلٹ اور اس کا مددگار پائلٹ یعنی کو پائلٹ بیٹھا ہوتا ہے، اور یہ الگ ہوتی، ساری جہاز سے یہ جگہ الگ ہوتی ہے۔ وہ وردی کے بغیر تھا۔ ایک لمحے کے لیے راشد حیران ہوئے، مگر دوسرے ہی لمحے وہ انسٹرکٹر کے خطرناک ارادوں سے آگاہ ہو گئے۔ اس غدار وطن یعنی اس دھوکہ باز نے وطن طیارے میں بیٹھتے ہی وائرلیس پر اپنے 2 ساتھیوں کو پیغام دیا: میں جودھ پور جا رہا ہوں، تم میرے بیوی بچوں کے ساتھ ہندوستانی ہائی کمیشن میں تحفظ حاصل کرو۔ اب راشد پر پوری صورتحال واضح ہو چکی تھی، مگر اس کے کچھ کرنے سے پہلے ہی غدار نے دوہرے کنٹرول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پرواز شروع کر دی اور جہاز کا رخ بھارت کی طرف موڑ دیا۔ دیکھیے اب وہ جہاز کو اغوا کر کے بھارت لے جا رہا تھا، دشمن ملک لے جا رہا تھا۔ راشد نے فوراً ماڑی پوڑ کراچی کے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور پیغام دیا: مجھے اغوا کر کے بھارت لے کے جا رہا ہے، تم مطیع الرحمان کے ساتھیوں کو ہندوستان ہائی کمیشن میں پناہ نہ لینے دو۔ یہ پیغام سنتے ہی ساتھیوں نے راشد کو ہدایت دی کہ جہاز کو اغوا نہ ہونے دیا جائے۔ غدار مطیع الرحمان نے راشد کو بے ہوش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر انہوں نے اپنے حواس بحال رکھے، انہوں نے اپنے آپ کو ہوش میں ہی رکھا، ہوش و حواس میں رکھا۔ مطیع الرحمان نہایت ماہر اور تجربہ کار پائلٹ تھا۔ وہ وطن کی چند اہم دستاویزات اسٹوڈنٹس آگے یہ پیغام سنتے ہی یہی فیصلے کا وقت تھا، اور راشد نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ابد تک زندہ نہیں رہ سکتے، اور موت ایک بار آتی ہے، پھر کیوں نہ یہ زندگی ہم اپنی ملت اور وطن پر نچھاور کر دیں۔ یہ تو کرنا آسان ہے، یعنی موت تو آنی ہی ہے ایک بار، تو کیوں نہ زندگی ہم جو ہے اپنے وطن پر قربان کر دیں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں۔ اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے کہ شہید جو ہوتا ہے وہ اللہ کا بہت قریب ترین بندہ ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ شہید جو ہے وہ کبھی نہیں مرتا، وہ زندہ ہوتا ہے۔
اچھا جی، وہ اب انسٹرکٹر سے گتم گتا ہو گیا اور اپنی پرواز نیچی کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ اس کے پاس گیس ماسک نہیں تھا۔ کون؟ مطیع الرحمان جو تھا وہ طیارے کو جو ہے وہ نیچے لے کے زمین کی طرف نیچی پرواز پہ لے کے جانا چاہ رہا تھا کیونکہ اس کے پاس گیس ماسک نہیں تھا، مگر راشد طیارہ بلندی پر لے جانا چاہتے تھے، مگر اس چالاک شخص نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ بدقسمتی سے کنٹرول ٹاور سے بھی رابطہ ٹوٹ گیا کیونکہ ان دونوں کے درمیان تو لڑائی تھی، ٹھیک ہے، جہاز کے کنٹرول پہ، مگر راشد کے عزائم اور حوصلے مزید بلند ہو گئے اور انہوں نے پوری قوت سے وہ آلہ دبا دیا جو جہاز کو زمین کی طرف گرا دیتا ہے۔ اب جہاز ہولناک رفتار سے زمین کی طرف آنے لگا۔ غدار کو موت نظر آنے لگی اور وہ گھبرا گیا، ٹھیک ہے، وہ تو غدار تھا نا، تو اس کو پتا تھا کہ میری موت آ گئی، تو وہ گھبرا گیا۔ اور راشد جو تھا وہ خوش تھا کیونکہ تو اس کو تو پتا ہے کہ میں نے شہادت حاصل کرنی ہے۔ وہ طیارے کو اوپر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا مگر راشد اپنا مشن پورا کر چکے تھے۔ مشن کیا تھا؟ اپنے پیارے وطن پر آنچ نہ آنے دینا، ٹھیک ہے، اپنے پیارے وطن کا خیال رکھنا، اپنے پیارے وطن کی حفاظت کرنا۔ انہیں اپنے ارد گرد یہ آواز سنائی دیتی تھی: اے راہ حق کے شہیدو، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ 17 فروری 1951 میں کراچی میں پیدا ہونے والے راشد منہاس نے 20 اگست 1971 کو صرف 20 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کیا۔ انہیں اس عظیم خدمت پر وطن عزیز کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر بھی دیا گیا۔ راشد منہاس شہید نشان حیدر پانے والے سب سے کم عمر شہید بھی ہیں۔ قوم کو اپنے ایسے جواں ہمت شہداء پر ہمیشہ فخر رہے گا۔ اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے اس سبق کا مرکزی خیال تحریر کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اسکرین پہ جملے ہیں، الفاظ ہیں، ان کے جملے بنانے ہیں، جیسے غدار، جام شہادت نوش کرنا، مچل گیا، اعلیٰ تربیت، غیر معمولی، حد درجہ۔ آگے آپ کی اسکرین پہ مشکل الفاظ کے معنی آ رہے ہیں۔ یہ مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں، یعنی عیادت کرنا، تیمارداری کرنا، مسرور، خوش، پرعزم، عزم سے بھرپور، جس لگانا، چھلانگ لگانا، گتم گتا ہونا، ہاتھ پاؤں چلا کر لڑنا، ابد، ہمیشہ، ہولناک، خوفناک۔ یہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لوگوں نے اپنے کاپیز میں لکھنے ہیں، جملے بنانے ہیں اور مرکزی خیال لکھنا ہے۔